اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے مشاطہ۔ آج سے 3000 سال پہلے مصر پر ایک ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو ایک سرکش بادشاہ نہ سہی بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائی حقیقی کو للکارنے کی جرات کی تھی۔ فرعون نہایت بد کردار اور ظالم شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ اٹھا دیتا، اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ پاک نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماموس کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی خدمت سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا فرعون کی قوم میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کر لیا اور اس لاشریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں ایک خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت پر معاہدہ کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کے بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ اس خادمہ نے کہا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ اچھا، یعنی تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی۔ وہ نہایت غصے میں تھا اور اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ ہو گیا۔ فرعون نے سوچا، اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرات دوبارہ کوئی نہ کرے۔ اسے پتہ تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت رکھتی ہے، لہٰذا فرعون نے خادمہ کے بچوں کو دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھولایا جائے۔ جب تیل کھول گیا تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا، پھر اسے دیگ کے قریب لے گئے۔ خادمہ اپنے بچوں کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ پھر اس کے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں اس معصوم کی ہڈیاں اس تیل میں تیرنے لگیں۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اس رب کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ خادمہ نے اسے دیکھا اور اسے فرعون کو خدا کہنے سے منع کر دیا۔ فرعون اس کی ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور رونے لگی۔ وہ عظمت والا لاشریک خدا اس عورت پر گزرنے والی مصیبت سے واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بھری دربار میں بچہ بول اٹھا، اے ماں میری، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہیں کھلے۔ کچھ دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ معصوم موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو فرعون کی بھیٹ چڑھنے دیکھ کر اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط ایک جان بچانے کا بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کئی زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور اس دیگ کے پاس لے گئے۔
خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے؟ خادمہ نے کہا، تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر پہ لے جایا جا رہا تھا۔ معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کو اور اس کے بچوں کی ہڈیاں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، جس دن انہیں دفن کیا گیا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ سبحان اللہ! بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔